اور اللہ نے ان کو ابھی تم اور میں ان کے مقام کا اندازہ کیا لگائیں گے. ان کے شاگرد دیکھ لو کہ مولانا غلام وستانوی جیسے لوگ ان کے شاگرد ہیں، جو ہندوستان کے اندر تقریباً ان کے اگر پورے مدرسوں کا حساب لگائے تو 3,000 سے زیادہ مدرسے وہ چلا رہے ہیں، اور 1 لاکھ سے زیادہ ان کے مکتب چل رہے ہیں. ان کے پورے مدرسے اور مکتبوں میں جو بچے پڑھتے ہیں وہ 1 کروڑ سے زیادہ ہے. مولانا غلام صاحب وستانوی تو یہ کس کے شاگرد ہیں؟ وہ قاری صدیق صاحب باندھوی رحمۃ اللہ علیہ کے. میں نے خود دیکھا مولانا غلام صاحب کو کہ جب قاری صدیق صاحب باندھوی رحمۃ اللہ علیہ زندہ تھے تو مولانا ان کی چپل لے کے ان کے آگے پیچھے گھما کرتے تھے. اپنے بڑوں کا ایسا ادب کیا، بڑوں کا ایسا احترام کیا، بڑوں کی ایسی قدر کی، تب جا کے اللہ نے وہ مقام اور مرتبے پہ پہنچایا کہ آج ہندوستان میں مولانا نے مدرسوں کے اور مسجدوں کے لائن سے وہ کام کیا ہے کہ جو مغل سلطنت کے بادشاہوں نے 800 سال میں بھی نہیں کیا. اللہ نے ان سے اتنا کام لیا، دین کے لائن سے، مدرسوں کے لائن سے، مسجدوں کے لائن سے. تو وہ مقام اور مرتبہ کب ملا؟ کس کی قدر کرنے کے بعد؟ استاد کی قدر کرنے کے بعد. یاد رکھو کہ جو آدمی اپنے بڑوں کی عزت کرتا، اپنے بڑوں کی قدر کرتا، اپنے سینئر کو برابر رسپیکٹ دیتا اور ان کے مرتبے اور مقام کا لحاظ رکھتا، اللہ تبارک و تعالی ایسے لوگوں کو ہی عزت کی چوٹیوں پر پہنچاتے ہیں. اور جو لوگ اپنے بڑوں کی عزت نہیں کرتے، اپنے استادوں کی قدر نہیں کرتے، اپنے آپ کو شانہ سمجھتے، تو اللہ تبارک و تعالی محروم کر دیتے. اللہ بولتے کہ نہیں، یہ اس کے لائق نہیں، یہ وہ دینے کے لائق نہیں. جیسے کوئی ایک نیا آدمی ہے، اب اس کو کچھ معلومات نہیں تھی اور کسی بیچارے ایک آدھے ذمہ دار ساتھی نے اس کے گھر کے کئی مرتبہ چکر لگائے اور کئی مرتبہ اپنی چپل گھسی اور کئی مرتبہ اس پہ محنت کی اور پھر اس کے دیندار بنانے کے لیے کوششیں کی. بعد میں وہ دیندار بن گیا تو پھر وہ یہ کہتا ہے کہ ان کو کچھ بھی نہیں آتا، میرے کو ان سے زیادہ آتا ہو، اب میں ان کا اکابر بن گیا ہوں، اب وہ میرے شاگرد. ایسا ہوتا ہے. ہمارے مولانا یونس صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ ایک گرو تھے اور ان کے پاس میں کچھ چیلے تھے. تو ایک چیلا جو ہے کچھ دنوں کے بعد گرو جی کا دامن چھوڑ کے چلے گئے. تو دوسرے چیلوں نے اس کو بولے، ارے بابا کیا ہوا، گرو جی سے کچھ ناراضگی ہو گئی؟ نہیں بولے، میں نے دیکھا کہ میرے کو تو گرو جی سے بھی زیادہ معلومات ہے. بولے میں پھکٹ اپنا ٹائم پاس کر رہا تھا بولے ان کے پاس، اور چیلا بننے میں کچھ فائدہ نہیں، اب میں بھی گرو بن رہا. بولے اب میں نے میری دکان کا وہاں پہ جو ہے انتظام کر لیا، اب میں اپنی نئی دکان کھول رہا. تو جب ایسا آدمی کا معاملہ ہو جاتا ہے تو اللہ تبارک و تعالی ایسے آدمی کو محروم کر دیتے. اور جو اپنے بڑوں کی قدر کرتا ہے، ان کی عزت کرتا ہے، ان کی، ہمارے اساتذہ فرماتے تھے کہ جوتیاں سیدھی کرتا ہے، تب جا کے اللہ تبارک و تعالی اس کو علم عطا فرماتے. ورنہ اللہ تبارک و تعالی خود کو بڑا سمجھنے والے کو ہمیشہ محروم کر دیتے، اس کو کچھ بھی نہیں دیتے. اور حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے واقعہ لکھا کہ بغداد کے اندر ایک بہت بڑے اللہ والے تھے اور وہ لوگوں کو حدیث کا درس دیا کرتے تھے. تو 3 آدمی الگ الگ شہروں سے چلے ان کے پاس حدیث سیکھنے کے لیے. پہلے زمانے میں سرائے ہوتے تھے گاؤں کے اندر، مسافر خانے جس میں لوگ آ کے رکتے تھے. اب یہ تینوں بھی رات کے وقت میں وہاں پہ آ کے رکے. ایک دوسرے سے پوچھنے لگے، بولے بھائی بغداد جا رہے ہو، کیا کام ہے؟ ہر ایک نے بولا ہاں میں بھی بغداد جا رہا ہوں. پوچھے ایک دوسرے سے. ایک نے کہا کہ دیکھو میرے والد صاحب جو ہے وہ بادشاہ کے یہاں پہ وزیر ہے، میں یہ چاہتا ہوں کہ میں بھی ان اللہ والوں کی خدمت میں رہ کے کچھ علم حاصل کروں تاکہ میرے والد صاحب کی جگہ پہ بادشاہ مجھے وزیر بنا دے. دوسرے سے پوچھنے لگے، بولے بھائی آپ کا کیا مقصد ہے؟ تو دوسرے نے یہ کہا کہ دیکھو بھائی میں تو اللہ کی معرفت حاصل کرنا چاہتا ہوں، میں تو ان اللہ والوں کی خدمت میں اس لیے جا رہا ہوں کیونکہ میں بہت گنہگار ہوں. اللہ نے مجھے توبہ کی توفیق دی ہے تو اب میں نے یہ ارادہ کیا ہوں کہ اپنی بچی کچی زندگی ان کے قدموں میں گزار دوں گا اور بس ان سے ان کی صحبت میں رہ کر اپنے گناہوں کی توبہ کر لوں گا اور میں اللہ کا پیارا اور مقبول بندہ بننا چاہتا ہوں. تیسرا جو تھا، ان دونوں نے اس سے پوچھے کہ بھائی تم کس لیے جا رہے ہو؟ اس نے بولا کہ دیکھو بولے میں نے ان کی بہت شہرت سنا، جہاں میں گیا لوگوں نے ان کے علم کے چرچے کیے کہ یہ بہت بڑے عالم ہیں، بہت بڑے اللہ والے ہیں.
تو میں ان کا امتحان لینے کے لیے جا رہا ہوں، دیکھنے کے لیے جا رہا ہوں کہ حضرت کے اندر کچھ قابلیت وغیرہ بھی ہے کیا، خالی پھکٹ میں لوگوں نے ان کو مشہور کر کے رکھ دیے۔ یہ لسٹ لے کے آیا بولے میں نے اتنی بڑی، اور ایسے ایسے سوالہ لکھے ہوئے ہیں بولے اس میں، اگر نہیں پسینہ آیا ان کو تو پھر بولنا بولے میرے، میں امتحان لینے کے لیے جا رہا ہوں بولے ان کا۔ اب وہ اللہ والے بھی معمولی نہیں تھے، میں نے ابھی بتایا آپ لوگوں کو کہ جو لوگ اپنے کانوں کی، آنکھوں کی، زبان کی حفاظت کرتے ہیں، 24 گھنٹے اللہ اللہ کرتے ہیں، تقوی والے ہوتے ہیں، اللہ تبارک و تعالی ایسے لوگوں کو ولایت سے محروم نہیں کرتا، اور ایسے لوگوں کو ایک علم عطا فرماتا ہے، اسے علم قیافہ کہتے ہیں۔ کیا کہتے ہیں اسے؟ علم قیافہ۔ یہ علم قیافہ کیا ہوتا ہے؟ یہ علم قیافہ وہ علم ہوتا ہے کہ اللہ والے آدمی کی صورت دیکھتے ہی پہچان لیتے ہیں کہ یہ کیا بولنے والا ہے اور اس کے دل کے اندر کیا ہے، اسے علم قیافہ کہتے ہیں۔ اور مجھے اس کا تجربہ ہے بہت اچھی طرح سے۔ ہم لوگ جب پانولی میں پڑھتے تھے گجرات میں، تو ہمارے استاد تھے قاری عبدالحمید صاحب، بڑی عمر کے تھے، ان کی عمر تقریباً 70 سال تھی، بزرگ تھے بالکل، لیکن واقعی میں نے ان کے جیسا اللہ والا اپنی زندگی میں نہیں دیکھا۔ ایک مرتبہ وہ پڑھا رہے تھے تو ایک شاگرد طہارت کی چھٹی لے کر گیا، اور جانے کے بعد 10 منٹ بعد واپس آ کے اپنی جگہ پہ بیٹھ گیا۔ اب ہم لوگ سب بیٹھے ہوئے، سب اپنا اپنا پڑھنے میں مشغول، لیکن ان کی نظر دیکھو، کیا نظر تھی جس نے مردوں کو مسیحا کر دیا، جو علامہ اقبال نے کہا۔ قاری صاحب نے کہا کہ تو نے طہارت خانے میں کسی سے جھگڑے کر کے آیا؟ بولے نہیں، ایسا ہو ہی نہیں سکتا، تیری صورت بتا رہی ہے، یا تو نے کسی سے جھگڑے کر کے آیا، لڑائی جھگڑے کر کے آیا، یا کسی کا منہ پھوڑ کر آیا۔ بولے نہیں، ایسا ہوا ہی نہیں۔ قاری صاحب نے بولے نہیں، ایسا ہو سکتا ہی نہیں، کھڑے رہ جا بولے۔ اس کو جب جگہ پر کھڑے کیے، بس اس کے 2-3 منٹ بعد میں 2-3 بچے روتے ہوئے آئے ادھر، اور آنے کے بعد میں کہنے لگے قاری صاحب یہ طہارت کی چھٹی کے لیے گیا تھا، وہاں ہمارا نمبر لگے ہوا تھا، تو یہ آیا ہمارے کو پیچھے کیا، مارا ٹھوکا 2-3 کو، اور اس کے بعد میں جو ہے فوراً وضو کر کے یہاں پہ آ کے ولی بن کے بیٹھ گیا کلاس میں آ کے۔ تو قاری صاحب کہنے لگے کہ نہیں، میرا جو اندازہ ہے وہ غلط نہیں ہو سکتا، اور دیکھو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کی زبان کی لاج بھی رکھی کہ وہ بات ہو کے 2-3 منٹ بھی نہیں ہوئے تھے، تو اسے کہتے ہیں علم قیام۔ اب یہ جو 3 آدمی بغداد جا رہے تھے علم حاصل کرنے کے لیے، جن اللہ والوں کے پاس پہنچے وہ تو بہت بڑے مقام اور مرتبے والے اللہ والے تھے۔ تینوں جا کے 2 زانو بیٹھے، وہ کوئی کتاب پڑھ رہے تھے، انہوں نے کتاب بند کی، اس کو رکھ دیا، تینوں کے چہرے دیکھنے لگے، اور اس کے بعد میں وہ جو آدمی تھا جس کے والد وزیر تھے، اس سے کہا کہ تیرے ابا جان وزیر ہے؟ بولے ہاں حضرت۔ اور تو یہ چاہتا ہے کہ میرے پاس اپنا کورس وغیرہ مکمل کر کے کچھ تعلیم تربیت حاصل کر کے اپنے والد کی گدی تجھے مل جائے؟ بولے ہاں حضرت بالکل ایسا ہی ہے، میں اسی لیے آپ کے پاس آیا ہوں۔ ٹھیک ہے، میں اللہ سے دعا کرتا ہوں تو ہماری تعلیم میں رہے، تربیت میں رہے، اللہ تجھے تیرے والد کی جگہ بالکل عطا کر دے گا۔ دوسرے سے کہا کہ تو گنہگار بندہ ہے، توبہ کے لیے آیا ہوا ہے، معافی کے لیے آیا ہوا ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسی وقت تیری توبہ کو قبول کر لیا تھا جس وقت تو اپنے دل میں شرمندہ ہوا تھا، جب تیرے دل میں ندامت پیدا ہوئی تھی کہ اب مجھے پورے گناہوں کی معافی مانگ کے اللہ والا بننا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے تبھی تیری مغفرت کر دی تھی۔ اب تو ہمارے یہاں پر رہ اور اللہ سے توبہ استغفار کر اور علم حاصل کر، ایک وقت ایسا آئے گا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ تجھے ولایت کے مقام پر ضرور پہنچائے گا۔ اور تیسرے سے کہا کہ تو 1.5 شانہ ہے، تو میرا امتحان لینے کو آیا یہاں پہ، نکال تیری لسٹ نکال کہاں ہے تو۔ اور وہ لسٹ نکالنے کے بعد ان اللہ والوں نے پھر گنانا شروع کی۔ تیرا پہلا سوال یہ تھے نا، ہاں اس کا جواب یہ ہے، دوسرا یہ ہے نا، اس کا جواب یہ ہے، تیسرا یہ ہے نا، اس کا جواب یہ ہے، چوتھا یہ ہے، اس کا جواب یہ ہے، پانچواں یہ ہے، اس کا جواب یہ ہے۔ اس کے سوالات پوچھنے سے پہلے ہی ان اللہ والوں نے پورے سوالات پڑھ کے خود ہی اس کا جواب دے دیا، اور اس کے بعد میں یہ کہا کہ تو علم کے گھمنڈ میں ہے، تیرے اندر گھمنڈ ہے اس بات کا، علم کا، اور یاد رکھو کہ دولت کی اکڑ جو ہوتی ہے وہ بہت کم ہوتی ہے،
علم کی اکڑ دولت سے 100 گنا زیادہ ہوتی ہے کہ اگر علم ہو اور کسی کے اندر علم کی اکڑ ہوگی تو بھلے ہی اس کے آن پہ کپڑے برابر مت رہنے دو، لیکن وہ برابر اکڑ کے چلیں گا. کیوں؟ اس کے اندر علم کی اکڑ ہوتی ہے. اور بہت ہوتے ہیں ایسے علم کی اکڑ والے کہ اگر کوئی کسی بڑے مدرسے میں پڑھنے والا ہے تو وہ بھی اپنے آپ کو علامہ سمجھتا ہے، یا کسی کو کچھ علم کی معلومات ہو گئی. اور اس کا بھی میں آپ کو ایک تجربہ سناتا ہوں. اسی شہر کے اندر ایک مسجد میں عشاء کی نماز پڑھنے کے لیے گیا. اب امام صاحب جو ہے وہ میرے دوست تھے. انہوں نے مجھے بولے مولانا آپ عشاء کی نماز پڑھا. میں بولا ٹھیک ہے، ابھی مسافر تو ہے نہیں، اپنے ہی شہر کا مسئلہ ہے. میں نے عشاء کی نماز پڑھا دی. اب اسی مسجد کے اندر ایک طالب علم جو دارالعلوم دیوبند میں پڑھتا تھا، اور وہ کم سے کم میرے سے آدھا عمر چھوٹا ہوں گا، یعنی میری جو عمر ہے میرے سے آدھے سے بھی کم ہوگا. نماز ختم ہونے کے بعد میں وہ آیا میرے پاس، بولے آپ ذرا کونے میں چلیں گے، آپ سے کچھ سوالات کرنا ہے. میں نے بولا جی حضرت جیسا آپ کا حکم ہے. میں گیا اس کے ساتھ میں ادھر کونے میں. بولے آپ کا حفظ کہاں پر ہوا؟ میں بولا بھائی فلانے مدرسے کے اندر. کیوں کچھ نقص ہے، کچھ عیب ہے؟ نہیں بولے آپ نے بہت اچھا پڑھے. میں بولا پھر کوئی مسجد میں جگہ خالی ہے میرے لیے، آپ جو انٹرویو لے رہے میرا تو؟ نہیں بولے میں ذرا دیکھنا چاہ رہا تھا آپ کو کتنی معلومات ہے، تجوید وغیرہ آپ نے کون سے مدرسے میں پڑھے اور کہاں کیا پڑھے. اس کے بعد وہ بیچارے نے 10 منٹ تک میرا انٹرویو لیا، اور میرے ساتھ میں ایک مہمان بھی تھے، وہ انتظار کر رہے تھے. میں نے کہا حضرت اگر آپ کا انٹرویو مکمل ہوا تو میں جا سکتا ہوں؟ میں بولے دارالعلوم دیوبند میں پڑھتا ہوں. میں بولا اچھا ہوا جامعہ ازہر مصر میں نہیں پڑھتے، ورنہ تم یہاں کے بھی پورے ذمہ داروں کی لسٹ میرے پاس سے لیتے تھے اور ان کا بھی انٹرویو لیتے تھے جا کے. دارالعلوم دیوبند میں پڑھتے تھے. تو علم کی جو اکڑ ہوتی ہے نا وہ دولت سے کئی گنا زیادہ ہوتی ہے. دولت والے میں اتنی اکڑ نہیں ہوتی. اسی لیے کہا جاتا ہے، ہمارے جلسے میں بچوں نے شعر پڑھا تھا، بولے علم سے ہی انسان انسان ہے، علم جو نہ جانے وہ حیوان ہے. اور اس کے بعد ایک شعر تھا، مجھے وہ پورا شعر یاد نہیں آ رہا ہے. اس کے اندر ایک جملہ یہ تھا کہ علم انسان کو انسان بنا دیتا ہے، علم انسان کو انسان بنا دیتا ہے، ورنہ یہ وہ ہے کہ انسان کو بھی شیطان بنا دیتا ہے. اگر غلط ہاتھوں میں علم پڑ جائے تو پھر وہ انسان کو بھی شیطان بنا دیتا ہے. تو وہ جو آدمی تھا اس میں ایسی اکڑ تھی. اللہ والوں نے کہا کہ تو میرا انٹرویو لینے کے لیے آیا تھا، پوری معلومات لینے کے لیے، تو دیکھیے تیرے سارے سوالات کے جوابات ہیں، مگر اب ایک بات یاد رکھ، تیرے لیے 2 آپشن ہیں کہ یہ جو تیرے دم میں کسر ہے نا اس کو نکال دے، کہ کسی اللہ والوں کی جوتیوں میں پڑ جا اور ان کی صحبت میں رہ کر اپنی اصلاح کر لے. اگر تو نے اپنی اصلاح نہیں کی تو مجھے تیرے بارے میں یہ ڈر ہے کہ کہیں تو کفر پر نہ مرے. اور یہ واقعہ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب میں. آگے حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا کہ جو وزارت کے لیے گیا تھا اللہ نے اس کو وزیر بنا دیا، اور جو بیچارہ گنہگار بندہ تھا ایک وقت ایسا آیا کہ اللہ نے انہی اللہ والوں کے انتقال کے بعد ان کی کرسی پر اس کو بٹھا دیا. اور یہ جو اکڑ والا تھا بس یہ ایسی بحث و مباحثے، اس کا کام ہی یہ رہتا تھا، جہاں گئے وہاں مناظرہ کرنے کا. وہ مناظروں کے چکر میں ایک مرتبہ ایک عیسائی کے ساتھ مناظرہ ہونے لگا. تو عیسائی نے ایک شرط رکھی کہ جو مناظرہ جیتے گا وہ دوسرے کا مذہب اختیار کر لیں گا. بولے مجھے منظور ہے. اور وہ عیسائی جیت گیا، اور اس کے بعد میں اس کو عیسائی بننا پڑا، اور اسی حالت میں اس کی موت ہوئی. اللہ نے ایمان سے بھی محروم کر دی.